فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، خیر کی طرف بلائیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ خیر سے مراد قرآن و سنت ہے۔ اب اس جماعت کا کام کیا ہوگا؟ اس جماعت کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں۔ مزید تشریح اس کی فرمائی کہ اچھائی کی تلقین کریں گے، برائی سے روکیں گے، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اچھائی ہے اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور جس چیز سے قرآن و سنت نے روکا ہے تو وہ برائی ہے، اس سے روکیں۔ معروف یہی ہے، جس کو شریعت اچھائی کہتی ہے وہ معروف ہے، اور جس کو شریعت برا سمجھتی ہے تو وہ منکر ہے۔ تو اس جماعت کی بنیادی ذمہ داری یہی ہوگی کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے۔ قرآن و سنت نے جس چیز کو اچھا کہا تو وہ لوگوں کو سکھائے کہ یہ اچھا ہے، اس پہ عمل کرو، اور قرآن و سنت نے اگر کسی چیز کو برا کہا تو وہ لوگوں کو سکھائے کہ یہ چیز بری ہے، اس سے بچو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت آپ اس بات سے سمجھیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں تو اللہ جل جلالہ کہیں ان پہ عذاب نازل نہ کر دے، اور پھر وہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا جو ایک وبال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ پھر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پورا معاشرہ ایک نحوست کا شکار ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی حدود کا خیال نہ کرنے والا اور اس میں گرنے والا ایسا ہی ہے جیسے دو منزلہ کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہوں، اور نیچے منزل پر جو مسافر ہیں وہ بار بار اوپر والی منزل پر جائیں اوپر سے پانی لینے کے لیے، اور اوپر والوں کو برا لگے تو نچلی منزل والے پھر کشتی کے پیندے میں اس کے فرش میں سوراخ کرنا شروع کر دیں، اور اوپر والوں کو کہیں کہ تمہیں ہمارا اوپر جانا ناگوار گزرتا تھا کہ ہم اوپر سے جا کے پانی لے لیں، پانی ہمیں چاہیے تو ہم اپنے طور پر نیچے سے نکال رہے ہیں۔ تو اگر وہ اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو یہ نیچے والے خود بھی ڈوب جائیں گے اور ان کو بھی ڈبو دیں گے۔ گویا اسی طریقے سے اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کی مثال ہے کہ اللہ کی حدود پامال کرنے والا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے بلکہ وہ پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ گناہ کے اثرات سوسائٹی پر بھی پڑتے ہیں، گناہ کے اثرات ماحول پر بھی پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آب و ہوا پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر لوگ گناہ کریں، اللہ کی بغاوت کریں، اللہ کے حدود کو پامال کریں تو اس کے اثرات پھر پوری سوسائٹی پر پڑتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہو تو میں اس کی ناراضگی کو اپنی سواری سے سمجھ جاتا ہوں، یا مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو میں اس کے اثرات اپنی سواری پر محسوس کرتا ہوں کہ میری سواری شوخی کرنے لگتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو جب اس بزرگ کے قول کا مقصد یہ ہے کہ اگر سواری میرے اشارے کو نہ سمجھے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے یہ سواری میری نافرمانی کر رہی ہے۔ تو گناہ کے اثرات پورے معاشرے پہ ہوتے ہیں، مختلف چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ گناہگار نہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو خطرے سے دوچار کرتا ہے۔ اس لیے پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی گناہ سے روکے اور حتی الوسط دوسروں کو بھی گناہ سے روکے اور اچھائی کی تلقین کرے۔ کہ ایمان کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، طاقت سے برائی کو روکو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل سے برائی کو برا سمجھا جائے۔ اب ہاتھ سے کس نے روکنا ہے؟ اس نے روکنا ہے جس کو اتھارٹی حاصل ہے، حکمران ہے، قانون ساز ادارہ ہے یا قانون ساز شخص ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ اسی طریقے سے ہر فرد اپنے گھر میں ایک اتھارٹی رکھتا ہے، گھر میں اس کا حکم چلتا ہے، تو گھر میں زبردستی آپ گناہوں کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی اولاد ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ایک استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کو روک سکتا ہے کہ برائی کی طرف مت جاؤ۔
اسی طریقے سے کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں زبان کا استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے آپ دوست احباب میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، باہر سوسائٹی میں آپ کا آنا جانا ہے، دفتر میں آپ کے دائیں بائیں لوگ رہتے ہوں گے، تو انہیں نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ زبان کا کام ہے۔ زبان سے آپ انجام دیں گے، اور کس طرح انجام دیں گے؟ حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن کس طرح؟ حکمت کے ساتھ اور اچھے مواعظ کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ۔ بعض اوقات حکمت کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے منفی اثرات نکلتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ پورے غصے میں بیٹھا ہے، اور آپ اس کو جا کر بغیر کسی حکمت کے دو ٹوک انداز میں اس کو کہہ دیں کہ تم تو بے نمازی ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تو اس بات کا بڑی حد تک امکان ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دے کہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے، کہ پہلے تو وہ صرف نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کے غلط طریقہ کار نے اس کو ایمان سے بھی خارج کر دی۔ تو اس لیے امر بالمعروف کرنا چاہیے، لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور اگر زبان سے بھی نہ کیا جا سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ پھر دل سے برا سمجھا جائے۔ یاد رکھیے، اگر گناہ کو گناہ دل سے بھی نہ سمجھا جائے، پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ اس سے آگے تو ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے۔ 3 درجات ہیں، اعلیٰ ترین درجہ ہاتھ سے روکنا ہے، متوسط درجہ زبان سے روکنا ہے، کم از کم درجہ دل سے برا سمجھنا ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میرے ایمان کی کیا صورتحال ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب نیکی تمہیں خوش کرے اور برائی تمہارے دل کو پریشان کرے، پھر سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو۔ اب آج کل ہماری یہی صورتحال ہے کہ اپنے گرد و پیش میں برائیاں ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ٹھنڈے پیٹوں اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہی صورتحال ہوتی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، یہ گھروں میں اس کا بسیرا ہوتا ہے، لیکن والدین چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے تو جمعہ پڑھ لیا، میرا حق ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اقامت صلاۃ کے مکلف ہیں۔ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ صرف نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ نماز کا ماحول قائم کرنا۔ اور نماز کا مطلب صرف اس خاص عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ نماز کا پورا ایک تصور ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ کی نماز آپ کو فحاشی اور بے حیائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی۔ اور اس طرح کا ماحول پیدا کرنا یہ اقامت صلاح ہے، کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی بھی نہ ہو اور گھروں میں نیکیاں ہوں۔ لیکن یہ کب کرنا ہے؟ مصلحت کے ساتھ۔ اور یہ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اور خیر کا مطلب قرآن و سنت۔ تو گویا کہ جو جماعت یہ کام کرے گی وہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرے گی، تعلیم حاصل کرے گی، اس کو قرآن و سنت کا علم ہوگا تو وہ یہ فریضہ بخوبی انجام دے گی۔ ورنہ جاہل کا واعظ بعض اوقات مزید خرابیاں پیدا کر دیتا ہے، کہ ایک چیز معروف نہیں ہوگی اور وہ اس کو معروف بنا دے گا، ایک چیز منکر نہیں ہوگی اور وہ اس کو منکر بنا دے گا۔ دین کے اپنے درجات ہیں، جو چیز فرض ہے تو اس کی تاکید بھی پھر فرض کے درجے میں کی جاتی ہے، جو چیز واجب ہے اس کی تاکید بھی پھر واجب کے درجے میں کی جاتی ہے، اور جو سنت ہے اس کی سنت کے درجے میں، جو مستحب ہے اس کے مستحب کے درجے میں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مستحب کام کی اس طرح تاکید کریں جس طرح واجب یا فرض کی تاکید ہوتی، اور فرض کی تاکید کرنا فرض ہوگا، واجب کی تاکید کرنا واجب ہوگا، سنت کی تاکید کرنا سنت ہوگا، مستحب کی تاکید کرنا مستحب ہوگا۔ تو یہ دین کے درجات ہیں، اور ان درجات کو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ ایک جماعت ایسی لازمی ہونی چاہیے جو یہ فریضہ سر انجام دے۔ اور ایک اور جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسا ایک گروہ موجود ہو، لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، جو دین میں تفقہ حاصل کرے، دین سمجھے، اور پھر کیا کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب واپس جائے تو اپنی قوم کو ڈرائے،
اپنی قوم تک پیغام پہنچائے۔ یہ امت مسلمہ کے ذمے فرض کفایہ ہے، اور اگر کوئی ایک جماعت بھی اس کو ادا کر دے تو پورے معاشرے پر سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس نقطہ نظر کو لے لیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ